کا اثر ہوتا ہے. چونکہ تم کو معلوم ہے کہ یہ سبق جو ہے میں نے پہلے کہا تھا منتخب پڑھائیں گے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہونے کے بعد. تو آج قرآن کے بارے میں میں نے کہا تھا صفحہ نمبر 140 اگر تم لوگوں کے پاس کتاب ہو تو ایک پیج بڑھا لو, صفحہ نمبر 140 140 140 وَيُحْكَى عَنْ وَرَّاقٍ. یہ بہت دلچسپ, اس لیے میں نے آج بہت سی مثالیں دی ہے. 140 بس ایک پیج پلٹ دو, اگلا اس میں دوسری پیراگراف دوسری سطر کو پڑھائیں گے, ابھی بیک آتے ہیں ذرا اس کو سمجھ جانے کے لیے کہ ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن سے سمجھیں گے نا تو آسانی ہوگی. کہ ایک وراق جانتے ہو نا, آج کل وہ ختم ہو گئے, جو کتابوں کی بائنڈنگ کرتا ہے نا, کتابوں کی تصحیح کرتا ہے, پیج لگاتا ہے. قرآن جیسے ہم لوگ آخری پارہ زیادہ پڑھتا ہے جلدی, اس کو لاک بھی لگاتا سیٹ کرتا ہے وغیرہ, اس کو وراق پہلے بہت بڑا پیشہ ہوتا تھا. کتاب پرنٹ ہوتی نہیں تھی, وہ لوگ کتاب کی تصحیح کرواتے تھے بہت فنکاری کے ساتھ. پیج کو صاف کرنا, اسی پیج قرآن کا پیج ہوتا تھا, حروف رہتے وہ صاف کر دیتا تھا, نیا بالکل قرآن ہو جاتا تھا. ہم نے کروایا بہت بچپنے میں مکتب میں قرآن شریف کا. تو وراق اس کو بولتے ہیں, ابھی بھی ہے لیکن بہت کم, اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی. تو اپنی حالت بیان کر رہا ہے. دیکھو اب وراق کیا کرے گا, دیکھو ماحول کہہ رہا ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کے یہاں کیا ہوگا معلوم ہے, اس کے پاس ہوگا اسکیل ہوتا ہے, اس کے پاس دوات ہوتا ہے, اس کے پاس شیشہ رہتا ہے, اس کے پاس قلم کو تراشنے کے بعد جو کیا ہوتا ہے برادہ ہاں وہ رہے گا. اس کے بعد ٹہنی ہوگی لکڑی جیسے قلم, اور روشنائی ہوگی جس سے وہ لکھے گا اس پہ. تو یہ کچھ چیزیں آپ کو پوری اپنی زندگی اس میں بتائی. کیا بتائی ہے کہ عائشی اضیق من محبرۃ, محبرہ کہتے ہیں دوات کو, یعنی جس میں روشنائی کو ڈالتے ہیں. کہ میری زندگی دوات سے زیادہ تنگ ہے. اس کا منہ دیکھا ہے نا, ارے دوات جو پھر اس کا چوڑا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ تنگ ہے. اپنی پوری زندگی بتا رہا ہے میری زندگی دوات سے زیادہ تنگ ہے. وجسمی ادق من مسطرۃ, اور میرا جسم اسکیل سے زیادہ کیا ہے, ادق باریک ہے میرا جسم. اب دیکھو اپنی جسم کو تشبیہ کس سے دے رہا ہے, مسطرہ اسکیل. اسکیل ہوتا ہے نا یہ والا جو ہے جس سے نہیں کرتے ہیں, جی جی, جسے نشان لگاتے ہیں. سطر کرنے کا آلہ جس سے نشان لگ کے لائن کھینچتے ہیں. سطر یستر مسطرہ. وجاہی, اور میرا جاہو جلال, ارق من الزجاج, شیشے سے زیادہ نرم ہے. اب کیا ہوا, جس کا جاہو جلال شیشے سے زیادہ نرم ہو, مطلب کیا ہے, وہ بہت نہایت کمزور ہے. مطلب کہ میرا کچھ دیکھو وراق کا پیشہ جو تھا, کوئی وزارت کا پیشہ تو تھا نہیں, کوئی تعلیم کا پیشہ تو تھا نہیں, بادشاہ تو وہ تھا نہیں, فوجی تو تھا نہیں وہ, تو یہ ایک معمولی درجے کا پیشہ تھا. وحظی من الزجاج, رقیق باریک, میرا جاہو جلال شیشے سے زیادہ باریک ہے. وحظی, اور دنیا میں میرا حصہ کیا ہے, اخفا من شق القلم, قلم کے برادے سے زیادہ پوشیدہ. یہ دیکھو قلم تراشتے ہیں نا, جس نے تب دیکھا ہوگا لکڑی کے قلم کو جب تراشنے کے بعد جو لکڑی کا چھلکا نکلتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, برادہ. لکڑی کا برادہ خوب جلتا ہے, سنا کہ نہیں, اردو کا قاعدہ نہیں پڑھا؟ جی ہاں وہی ہے. اور میرا حصہ زندگی میں میرا کیا حصہ ہے, میرا حصہ زندگی میں انڈرسٹوڈ ہے, اور میرا حصہ قلم کے برادے سے زیادہ پوشیدہ ہے, بہت ہلکا ہے. وبدنی اضعف من قصبۃ, جو قصبہ مانے بانس نہیں ہے, لکڑی ٹہنی کے معنی میں, اور میرا بدن ٹہنی سے زیادہ کمزور, بہت کچی کرچی جو ہوتی ہے, ٹائٹ ہونے کے بعد جو ہے پکی ہوئی ہوتی ہے, جو مضبوط ہو جاتی ہے. تو کہہ رہا ہے کہ میرا جسم, میرا بدن ٹہنی سے زیادہ کمزور ہے. وطعامی امر من العفس, پھر عفس آ گیا, اور یہ بہت کڑوی چیز ہوتی ہے, جیسے نیم ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کیریلا ہوتا ہے سبزیوں میں کڑوی ہونے کے لیے, نیم بولتے ہیں کیریلا نیم چڑھا.
ایک تو آدمی غلط ہو اور اس پہ کوئی کسی کے اندر کوئی بری عادت ہو اور اس پہ ایک اور کوئی بری عادت ہو جائے تو کہتے ہیں کریلا ہے اس پہ نیو اور اس پہ کھلا دو. اسی طرح اچھی چیز سونے پر سہاگا ہے نا, اور نون اعلیٰ نور. یہ الگ الگ ہے. بدماش آدمی ہوگا تو اس کے لیے الگ کریلا نیم چڑھا, اور اچھا آدمی اگر ہو تو سونے پر سہاگا. تو میرا کھانا اس کڑوے کسیلے درخت سے زیادہ کڑوا ہے. اور شرابی, آپ دیکھو میرا مشروب, شرابی مطلب خمر نہیں, میرا مشروب اشد سواد من الحب, روشنائی سے زیادہ کالا ہے. میرا پانی گدلا پانی پیتا ہے, زندگی میں اچھا کوئی پانی ملتا نہیں ہے. کالا پانی مطلب خراب پانی. تو اب دیکھو یہ پورے ڈاٹا بنا کے دے رہا ہے کہ پوری زندگی کیا ہے, اپنے پورے پیشے کے بارے میں وہ بتا رہا ہے. اس سے تم کو سمجھ میں آئے گا کہ پیشے کا اثر کیا ہوتا ہے. ماحول کا اسی پیشے میں رہتا ہے, اسی ماحول میں رہتا ہے, تو اس کے باہر کی وہ تعبیرات نہیں لائے گا. ٹھیک, یہ ایک میں نے ایک مثال وہاں پہ تاکہ کانسیپٹ واضح ہو جائے. اب یہاں سے جو میں نے چھوڑا تھا فروبما, وہ صرف یہ صرف ابھی نظریہ پیش کر رہے ہیں نا. اب اس کا ترجمہ تمہیں سمجھ میں آئے گا. یہاں صفحہ نمبر 138 میں دیکھ لو. فروبما یجیء الوصل, بسا اوقات وصل یعنی رابطہ آتا ہے. وصل مطلب رابطہ ملتا ہے. لوجود الجامع الخیالی, خیالی جامع کے موجود ہونے کی وجہ سے. اب خیالی جامع کیا ہے؟ بحسب صناعت المتکلم او المخاطب او عرفه. متکلم یا مخاطب کے پیشے یا عرف کے اعتبار سے جامع خیالی جامع آتا ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ ایک زندگی, یہ پورا تصور جو وراق ہوگا نا اس کو مزہ آ جائے گا, جھوم جائے گا. جیسے کہتے ہیں لکھنؤ کا شاعر, لکھنؤ کا ماحول, کوئی شعر لکھنوی ذوق جو ہوتا ہے بالکل جھومنے لگتا ہے. دہلوی ذوق کیا ہوتا ہے؟ یہ ماحول کی وجہ سے. تو جو کوئی پیشہ ہو جو ابھی ہم نے پڑھا نا, ابھی وراق اگر ہوتا نا تو مزہ آ جاتا ہے, یار پوری اپنی کہانی آ گئی. اچھا کوئی لطیفہ آتا ہے جیسے مولوی کے بارے میں آتا ہے نا, نوح کے بارے میں کتنا مزہ آتا ہے مولویوں کو. کیوں مزہ آتا ہے اس میں؟ کہتے ہیں مولویوں کے لیے خاص لطیفہ, اس کی پوری زندگی اس کا پیشہ اس میں, اس کو مزہ آتا ہے. دوسرے آدمی کے لیے مزہ نہیں ہے. وہ چٹکلا جو ہے ایک لڑکے نے رات میں پکڑا گیا, گیٹ کیپر نے پوچھا تمہارا نام کیا, پولیس نے, کسی نے کہا میرا نام ہدایہ ہے, کسی نے کہا میرا نام شرف وقایہ ہے, کسی نے میرا کام کتاب النا ہے, کسی نے کہا میرا نام تبیین الصرف ہے. اب اس میں کس کو مزہ آئے گا؟ یہ تمہیں مزہ آ رہا جو اسکول میں پڑھنے والا ہے اس کو سمجھ میں آئے گا. یہ چٹکلا بھی معرفت کیوں آ رہا ہے؟ یہ جامع خیال کس کے آ رہا ہے؟ پیشہ کی وجہ سے خیالی جامع, تصور کا جامع ہونا, یہ ہے الجامع الخیالی. یہ ہے الجامع الخیالی بحسب صناعت المتکلم. بولنے والے یا مخاطب کے پیشے کے اعتبار سے خیالی جامع کے وجود کی وجہ سے ارتباط پیدا ہوتا ہے, ربط پیدا ہوتا ہے. سمجھے ہو نا, یہ قاعدہ ہے. یہ وراق کا میں نے بتایا کہ وراق جو ہوگا اچھل جائے گا. وہ کیا مزیدار اس نے زندگی کی تصویر کشی کی ہے. واقعی زندگی ہماری بالکل فٹ ہے نا, یہی ہماری زندگی ہے. اب یہاں فَيَتَلَقَّاهُ الْعَارِفُ بِالْقَبُولِ, تو جاننے والا اس کو قبولیت سے قبول کر لیتا. تلقّى بالقبول, یہ بہت کوئی تلقی بالقبول تو بہت پڑھ چکے ہوئے ہدایت میں, اور پھر عام میں یہ چیز قبول کر لی جاتی ہے, تلقی بالقبول. وَإِنْ وَقَفَ لَهُ الْجَاهِلُ مَوْقِفَ النَّكِيرِ, گرچہ نادان شخص, نہ جاننے والا شخص منکر کی حیثیت سے کھڑا ہو جاتا ہے. موقف النکیر نہیں, نکیر منکر کا موقف اختیار کر لیتا ہے. نادان آدمی ہوتا ہے کیا بول رہا ہے, یہ لوگ کتاب میں ہنس پور ہے. نکیر کا موقف اختیار کر لیتا ہے. یہ بات ختم ہو گئی کہ اصل میں پیشہ کا جو ربط ہوتا ہے وہ لوگوں کو مفہوم پورا سمجھا دیتا ہے. ایک ربط, ایک خیال ایک پیشہ والوں کے اندر ہوگا, دوسروں کے اندر نہیں ہوگا. اب یہاں سے انہوں نے ایک کانسیپٹ ہے, دیکھو ایک مسئلہ پہلے سمجھ لو, قرآن کا ہے. تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, ہے نا, والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اب یہاں پر ایک اعتراض ہے, بھئی ترتیب کون سی؟ اللہ تعالیٰ کا نجی افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت پھر والى الابل كيف خلقت والى الارض كيف سطحت. ترتیب ہونی چاہیے نا, اوپر سے نیچے یا پھر
افلا ينظر الى الارض كيف سجدت، نیچے سے اوپر جاتے، یہی ترتیب ہوتی ہے نا. یہ کون سی بات ہے کہ پہلے اونٹ کو. اس میں دو سوال ہے. ایک سوال ہے کہ اونٹ، زمین، آسمان، پہاڑ کے بارے میں چار ہے نا، چار چیزوں کے بارے میں کہا گیا، ان چاروں کے بارے میں کیوں کہا؟ ایک تو سوال، وہ الگ بات. اس کی ترتیب پر بھی اعتراض ہے. نہیں اعتراض، کیوں کہا بھائی؟ پہلے اونٹ کو کیوں کہا؟ یا تو پہلے آسمان یا پہلے زمین کرنا چاہیے تھا. تو یہ ایک اعتراض ہے. اس کا انہوں نے جواب دیا بہت شاندار، اور یہی اصل میں یہ مطلب طرح سمجھو کہ یہ ماحول کا اثر کیا ہوتا ہے. قرآن کس کی زبان میں نازل ہوا ہے؟ عرب کی زبان، عرب کے ماحول میں نازل ہوا. ہم اجمیوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن عرب کے ماحول میں قرآن نازل ہوا تو عرب والے جھوم اٹھے تھے، عرب والے، اور ہم گھوم گئے. وہ کہتے ہیں نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور جب عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں. ایمان حماد صاحب کے والد کا چٹکلا ہے. تو فلا یستنکر قولہ تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی یہ قول پہ تو غرابت کی نگاہ سے، اس کو نکارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. کون سی آیت یہ؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو فلا یستنکر قولہ تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی کے اس قول کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے من یجہل، جو اس بات سے ناواقف ہے، ان الخطاب مع العرب، خطاب اور ماحول کا اثر ہو. وما فی خیالہم الا الابل، ان کے خیال میں صرف اور صرف اونٹ ہے. عرب جب کہے الابل، المال الابل، ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ مال کا مطلب اونٹ. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، سونا چاندی وغیرہ کچھ نہیں تھا. دیکھو اسی طرح چراغ کا لفظ جو ہے نا، سراج بنا ہے، وہ سمجھ رہے ہو نا. جتنے علامہ شبلی نعمانی نے یہ تو نبی اس میں بحث اچھی بحث کی ہے کہ عرب کے پاس تہذیبی جتنی چیزیں وہ ایران سے آئی تھی. اسلام کے بعد تو آئی، اسلام سے پہلے بھی پرانے بہت سے الفاظ، جتنے بہت سے تہذیبی الفاظ ہیں جو کہ ایران سے لائے گئے. اور عربی یہ زبان ہے نا، عربی ہر زبان جو کمی ہوتی ہے وہ دوسری زبان سے لیتی ہے. بہت سے الفاظ ہیں قرآن کے اندر، تو یہ کوئی قرآن کی کمی نہیں ہے، یہ زبان کا قاعدہ. گویا کہ اس کو ہم قرآن کو ہم لوگ نکیر مطلب یہ سمجھتے ہیں قرآن کے اندر بھی دوسری زبان کے الفاظ ہے. قرآن نے گویا کہ اس قاعدہ اور ضابطہ کو مانا ہے اور اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ہر زبان ایک دوسرے زبان سے الفاظ لیتے ہیں اور لینا چاہیے. تعصب کو، دیوار کو چاک کر دیا ہے. سمجھ رہے ہو نا، یہ اس پہلو سے لینا چاہیے. اور ہم لوگ کیا الٹے سمجھتے ہیں، قرآن میں عربی دوسرے الفاظ کیوں؟ بھائی قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن نے اس ضابطے کی تصدیق کی، اس لسانی قاعدے کی اور اس لسانیات کے اس ضابطے کو بالکل طے کر دیا ہے. ایک زبان سے دوسری زبان الفاظ کا جانا یہ بالکل غلط نہیں ہے، لینا چاہیے. نسبت کے اعتبار سے تعصب کو حائل نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ ضابطہ نکلا ہے اور ہم لوگ پریشان اس میں آ کیوں گے. کمزور آدمی جو ہوتا ہے نا، ہر جگہ اس کو غلط چیز دکھتی ہے. جو طاقتور آدمی ہوتا ہے سب کچھ اس کو اچھی چیز نظر آتی ہے. لیکن ہر جگہ سب چنگا چیز نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتا ہے. اب دیکھو کہہ رہے عرب کے خیال میں اونٹ ہوتے، کیا خیال میں؟ وہ ارض ترعاہا، اور وہ زمین ہوتی ہے جس میں اونٹ چرتا ہے. مطلب اونٹ زمین کی حیثیت نہیں ہے، اس کو اصل اونٹ ہے، اور زمین کی اس لیے حیثیت ہے کہ اس لیے کہ اونٹ اس میں چرتا ہے. سمجھ رہا ہو نا. وارض تراہ وسماء تسقیم، اور آسمان کے خلاف صرف آسمان ہے جو ان کو پانی پلاتا ہے. وإياها، اور اونٹ کو ہاں اونٹ. وجبال، اور ان کے خیال میں صرف اونٹ کا پہاڑوں کا تصور ہے. کیوں؟ یا معاقلہم، یہی ان کے لیے پناہ گاہ ہے. عند شن الغارات، حملہ کے وقت ان کے پاس قلعہ نہیں ہوتے تھے. ابھی خود تشریح کریں گے، ابھی تو انہوں نے ابھی اس کا مقدمہ پیش کیا ہے. فإن العرب، کیونکہ عرب، اعنی اہل الوبر منہم، میری مراد یہ ہے کہ اس میں جو صحرا میں رہتے تھے. دیکھو دو طرح کے تھے. ایک اور حدیث شریف ہے نا کہ اسلام پہنچ جائے گا. ہاں
ہر کچے پکے میدان، کیا مطلب ہے؟ ہر گھر میں دوسرے الفاظ کیا ہے؟ چلو یاد کر لیتا تو یہاں مراد ہے وہ عرب مراد ہیں جو ریگستان میں رہتے، شہری نہیں۔ اور دیکھو عرب کا اصلی معنی کیا ہے بتاؤ؟ ایسے ہم جو آسان سمجھ سکتے ہیں، عرب کے عرب عن ضمیر عما فی صدورہ، اس نے ظاہر کیا جو اس کے سینے میں، اس لیے تعریف بولتے ہیں، اور اس لیے تعبیر عبر بنا ہے، دونوں کا معنی عین بارہ ہے نا سب میں۔ تو عربہ معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا، یعنی کھلا ہوا ہو رہا، کھول دینا۔ عرب بالکل عرب وہ ہے جو کھلی ہوئی زمین میں رہتے ہیں۔ اس کی قرآن نے اس کی تعریف وادی بواد غیر ذی زرع، عرب کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ایسی جگہ رہنے والے جہاں کوئی زرع نہ ہو، سمجھ رہے ہو؟ تو اصلی عرب کون ہے؟ اہل الوبر، جو ریگستانوں میں رہتے ہیں۔ اصل میں عرب کا آغاز یہیں سے ہوا، پھر وہاں سے ترقی کر کے لوگ شہروں میں رہنا شروع کیا ہے۔ لما لم یکونوا متمدنین، اس وجہ سے کہ وہ لوگ شہری نہیں تھے، متمدن نہیں تھے، شہری نہیں تھے۔ حتی تتیسر لهم التجارات، یہاں تک کہ ان کے لیے تجارتیں آسان ہوں۔ دیکھو مکہ اور مدینہ تو چھوڑ دو، خاص طور سے یہ عرب مکے کے ماحول میں نازل ہوا تھا۔ 600 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے، 600 مطلب یہاں سے دلی، یہاں سے مظفر پور، لکھنؤ سے، ہاں آج کے تو تھوڑے تھوڑے مکہ مدینہ بولتے، مکہ مدینہ مدل تو مکہ مدینہ نہیں ہے، اسے 600 کلومیٹر دور ہے، گاڑی سے سمجھ رہے ہو نا؟ ایک دو کلومیٹر ہم لوگ مکہ مدینہ بولتے، جڑوا ہے جیسے، ہے نا؟ یہ گاؤں اپنا گاؤں جیسے ہوتا ہے، وہاں سے وہاں مرزا پورا ربوجالے، ایسا نہیں ہے یہاں 600 کلو۔ اب 500 کلومیٹر یعنی کہ شہر دونوں بڑا ہے تو 50 دور میں کور کر لیا ہے، اس وجہ سے 500 کلومیٹر ہوں گے۔ تو یہ جو ہے تو وہ لوگ شہری نہیں تھے، اصل آبادی ریگستانوں میں رہتی تھی، پھر جا کے چھوٹے چھوٹے شہر بنے، مکہ مدینہ اور طائف۔ وہ چھوٹا طائف سے کوئی چھوٹا شہر تھا، مکہ سے ٹوین سٹی ہے، وہ کون سٹی ہے؟ جڑواں شہر ہے مکہ کا، جیسے کانپور اور لکھنؤ کیا ٹوین سٹی ہے، جڑواں شہر ہے یہ، جیسے نوئیڈا ہوتا ہے اور اس کے بعد سے یہ دلی ہے، ہر ایک سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ پونے اور اس کو ممبئی ہے، ٹوین سٹی کہا جاتا ہے، دونوں کا یہ جڑواں ہے، ایک ساتھ بڑے شہر کے ساتھ چھوٹا لگا ہو تو اس کو بولتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں وقالوا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، قريتين سے مراد کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ نہیں، مکہ اور طائف۔ جو نہیں جغرافیہ کو نہیں سمجھے وہ ہوگا نا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا قریتین کیوں کہا؟ دو ملی ہوئی آبادی طائف کی تھی، مکہ کی، تم لوگ سمجھتے مکہ مدینہ کیوں کہ مکہ مدینہ ساتھ میں آتا ہے، جڑی ہوئی قریتین مانے آبادی، جڑی ہوئی آبادی۔ تو قریتین میں طائف اور مکہ آئے گا، نہ کہ مدینہ کو لوگ دیہاتی سمجھتے ہیں، کہا تھا نا بدر میں کہ تم ہٹو برابر کو بھیجو، مثلا اس سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو مدینہ والوں کو لوگوں نے جو مکہ والے تھے ویسے دیہاتی سمجھتے تھے، ہاں یہ نہیں ہو کوئی کچھ نہیں ہے، آپ ادھر اپنے برابر کر رہے جو مکہ والے۔ چلو بھائی، یہ جغرافیہ سمجھنا ضروری ہے، بیا مطلب جغرافیہ۔ حتی تتیسر لهم، یہاں تک کہ ان کے لیے تجارت کرنا آسان ہو۔ التی، جو تجارت انما تربح وتروج فی المدن، جو تجارت پروان چڑھتی ہے، نشو نما پاتی ہے شہروں میں۔ اور اسی حتی تتیسر لهم، اسی پہ آپ ہے والصناعات، وہ چونکہ وہ لوگ شہری نہیں تھے کہ ان کے لیے تجارت کرنا آسان ہو۔ ایک تو زرع آمدنی میں کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک تو زراعت ہے نا، پھر دوسرے تجارت ہے، اور تیسرے صناعت ہے، اور پیشے، اور ان کے لیے پیشوں کا اختیار کرنا آسان نہیں تھا۔ التی انما تتعلم وتنتفع بها غالبا فيها، اس لیے کہ یہ غالباً عام طور سے سیکھی جاتی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے شہروں میں۔ کہاں پہ؟ گاؤں میں کہاں وہ صناعت اور پیشے ہوتے ہیں، وہ معمولی جو لوہے پیشے وغیرہ، لیکن کوئی بڑا پیشہ نہیں ہوتا ہے، مارکیٹ نہیں ہوتے شہروں میں، گاؤں میں۔ تو یہ پیشے بھی اختیار کہاں کر سکتے ہیں لوگ؟ شہروں میں آ کر، وہاں فیکٹریاں ہوتی ہیں، وہاں کمپنیز ہوتی ہیں، وہاں پہ مارکیٹس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر
پیشہ کا کام کیا، پناہ لے گا مارکیٹنگ کا، کہاں بیچے گا وہ، گاؤں میں کون جائے گا لینے کے لیے؟ تو شہروں میں مارکیٹس ہوتی ہیں، اسی وجہ سے اس کے آس پاس میں وہ صنعتیں پروان چڑھتی ہیں. تو پوری یہ لگ رہا ہے نا کہ جون پوری صاحب کب کے ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی نے مطلب یہ یاد رکھو کب کی بات کر رہے ہیں، یہ اس کی بھی عالی دماغ میں کب کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجدد الفسانی کے زمانے میں پوری بات جو کر رہے کہ کہاں کاروبار کہاں ہوتا ہے، پیشے کہاں پروان چڑھتے ہیں، معمولی بات نہیں. آج کل سوشیولوجی میں پڑھائی جاتی ہے چیزیں. وَلَا كَانَتْ أَرَاضِيهِمْ جَيْجِرَةَ الْإِنبَاتِ، اور نہ ان کی زمینیں اچھا پودا اگانے والی تھی، طیبۃ النبات، عمدہ پودے والی تھی، غزیرۃ الحیات والآبار، نہ زیادہ حوضوں اور کنویں والی تھی، کثیرۃ العیون والانہار، نہ ان کی زمین زیادہ چشمے اور ندیوں والی تھی، حتی یتمکنوا من الزراعہ، یہاں تک کہ وہ زراعت یا کاشتکاری کر سکے. لا جرم یقیناً قطعی طور پر نیت معیشتہم بالمواشی، ان کی زندگی چوپائے سے جوڑ دی گئی تھی. اب کچھ بات اب ابھی اور آئے گا، اتنی تشریح کر دیں گے تو مان جاؤ اچھا ایول کیوں پہلے لایا. ابھی تو جغرافیہ بتا رہے ہیں، یہ عرب کا جغرافیہ، بیہ، ماحول، جب سمجھ نا پورا قرآن سمجھ میں آئے گا کہ اس ماحول میں قرآن نازل ہوا، تب پھر تم خود بخود پھر ایک آیت کی تشریح پورا تم کو جغرافیہ سمجھا دے. صرف یہی نہیں، پورا کانسیپٹ عرب کے اعتبار سے قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو اسی لیے جہاں پر قرآن کا ہوتا ہے نا تھوڑا سا ہم بھی ہلکا کر دیتے ہیں، تو پڑھ لو سمجھ لو ٹھیک سے، بعد میں کوئی چیز سمجھ میں آئے نہ آئے. مولانا علی میں رحمۃ اللہ